مجھے دیکھتے ہی وہ پھنکارا تھا، رانی خاں کے سالے، کیوں بھونکتا ہے کتے کی طرح؟ تیرے جیسے خارج زدہ جانوروں کے لیے پیر صاحب اپنی زبان نہیں ہلایا کرتے، صرف اشارے کیا کرتے ہیں مجھ جیسے حقیر خادموں کو۔ اس کے ساتھ ہی متھن مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے ساتھی بھی ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ شراب تو انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یقیناً اس روز مجھے شراب کا نہیں سرکشی کا نشہ تھا۔ متھال شاہ کے آدمی جتنی شدت سے مجھ پر جھپٹے تھے، میں نے اتنی ہی شدت سے ان پر جوابی حملہ کیا۔ میرے ہاتھ میں وہی خنجر تھا جو اس سے پہلے متھال شاہ کے 3 ٹشکروں کا لہو پی چکا تھا۔ اس خنجر کی دہشت نے میرے حریفوں کو ڈگمگا سا دیا۔ ان میں سے ایک کی ران پر گہرا زخم آیا اور دوسرا اپنا کندھا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ اس دوران مجھے بھی ایک چاقو کا گھاؤ لگا۔ اچانک کچھ فاصلے سے پولیس جیپ کا سائرن سنائی دیا۔ میں گرفتار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میرے جسم میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ شراب کی بوتل ابھی تلک میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ میں نے پوری قوت سے متھن کے منہ پہ توڑ دی اور ریگل سنیما کی طرف بھاگ نکلا۔ 50-60 گز آگے ٹیمپل روڈ پر میں نے ایک شیورلیٹ کو زبردستی روکا اور اس میں بیٹھ کر گنگا رام اسپتال کی طرف نکل گیا۔ اگلے ہی روز میں نے ایک خط لکھا تھا۔ یہ خط انسپیکٹر عالم یا متھال شاہ کے نام نہیں تھا، متھال شاہ کے حقیر خادم متھن کے نام تھا۔ میں نے لکھا، تم جس شخص کے حقیر خادم ہو وہ بیچارہ خود بھی اتنا حقیر ہے کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اس شخص کو قتل کروں گا جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر تمہارے حقیر مالک کی ڈوریں ہلاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ گئے ہو، اور وہ سب بھی جان جائیں گے جن کو تم یہ خط سناؤ گے۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سب سے، وہ شخص اب زندہ نہیں بچے گا۔ شیخ راشد بن ارشد کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو یہاں شہزادہ بنا پھرتا تھا، اپنے وطن میں ایک مجرم تھا۔ لاکھوں ڈالر کے غبن سمیت کئی مقدمات تھے اس پر، اور ریاستی قانون کے مطابق اس پر مقدمے چل رہے تھے۔ اپنے حلقے میں وہ بے حد عیاش اور حسن پرست مشہور تھا۔ عورت، شکار اور ہیرے، یہ تینوں اس کی بڑی کمزوریاں سمجھی جاتی تھیں۔ ان کمزوریوں کے حوالے سے وہ کبھی کبھی انسانیت کی پست ترین سطح تک پہنچ جاتا تھا۔ میری بہن کی نسبت سے اس کے مکروہ دل میں جو بدنیتی پیدا ہوئی تھی وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ وہ خود پس منظر میں تھا اور بظاہر اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا تھا، لیکن اس کے ہرکارے پوری تندہی سے اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے اور میری بہن کے درمیان میری بہن کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز و منبع وہی تھا۔ میں کیوں کسی اور کو گناہ گار ٹھہراتا اور اس سے الجھ کر اپنی توانائیاں ضائع کرتا؟ کیوں نہ میں سارے فساد کی جڑ تک پہنچتا اور اسے اکھاڑ پھینکتا؟ شیخ راشد بن ارشد تک پہنچنا بے شک دشوار تھا۔ وہ بلٹ پروف گاڑی میں گھومتا اور مسلح گارڈز کے نرغے میں رہتا، پر جن جگہوں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں مجھ جیسے بے بضاعت شخص کا داخلہ اکثر ممنوع ہوتا تھا، لیکن پانی کی طرح انتقام بھی اپنے رستے تلاش کر لیتا ہے۔ میں بھی ایک روز اس شخص تک پہنچ گیا جس نے میری جمی جمائی زندگی اکھاڑی تھی اور میرے محسن چاچے عبداللہ کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ شیخ راشد کہاں رہتا ہے، تاہم اس بات کا یقین تھا کہ وہ پاکستان ہی میں ہے اور متھال شاہ وغیرہ سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ میں نے ایک چال چلی۔ ایک روز میں نے اپنے ایک دوست عزیز احمد سے رابطہ کیا۔ عزیز بھاولپور کا رہائشی تھا اور یہیں ایک مقامی کالج میں MSc کر رہا تھا۔ کالج یونیورسٹیاں ہنگاموں کی وجہ سے بند تھیں۔ عزیز کو ڈھونڈنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ بہرحال ایک پرانے ٹھکانے سے وہ مجھے دستیاب ہو ہی گیا۔ ابھی میں نے متھن نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، متھن پیر متھال شاہ کا خاص کارندہ تھا۔ وہ مکرانی تھا اور ذرا بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ بڑے خاص لب و لہجے میں بولتا تھا۔ میں جانتا تھا عزیز معمولی کوشش سے متھن کے لب و لہجے کی نقل کر لے گا۔ میرا یہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ عزیز آوازوں کی نقالی میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے میری توقع سے بڑھ کر متھن کے لب و لہجے کی کاپی کی۔ میں نے عزیز احمد کے ذریعے پولیس انسپیکٹر عالم کھوڑو کو کروڑ پکا کے تھانے میں کال کروائی۔ یہ بڑی ایمرجنسی قسم کی کال تھی۔ عزیز نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں عالم کھوڑو کو اطلاع دی کہ شیخ صاحب شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ چند سپاہیوں کو لے کر فوراً موقع پر پہنچے۔ اس سے پہلے کہ انسپیکٹر عالم تفصیلات پوچھتا، لائن کٹ جانے کے تاثر کے ساتھ فون بند کر دیا گیا۔ متھن اس وقت متھال شاہ کے ساتھ کروڑ پکا سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ابتدائی مرحلے میں یہ کال فراڈ ثابت ہو سکے گی۔
ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ شیخ راشد بن ارشد کے ٹھکانے پر بھی فون ہوتا اور انسپیکٹر وہاں رابطہ قائم کر کے صورتحال سے آگاہ ہوتا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ فون موجود تھا، لیکن انسپیکٹر عالم نے یہ عقل مندی نہیں کی۔ جس وقت عزیز احمد نے بھاولپور سے انسپیکٹر عالم کو کال کی، میں تاریک شیشوں والی ایک کرونا گاڑی میں تھانے سے 300 گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ لباس، ٹوپی اور اینک کی مدد سے میں نے اپنا حلیہ کافی حد تک بدل رکھا تھا اور امید نہیں تھی کہ غور سے دیکھے بغیر کوئی مجھے پہچان سکے گا۔ ہنگامی کال کے ذریعے جو تیر میں نے اندھیرے میں چلایا وہ عین نشانے پر لگا۔ کال موصول ہونے کے صرف 5 منٹ بعد انسپیکٹر عالم کی نیلی جیپ طوفانی رفتار سے بڑی سڑک کی طرف جاتی نظر آئی۔ میں اسی گھڑی کے انتظار میں تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں انسپیکٹر عالم کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ بڑی سڑک تک قریباً 5 میل کا فاصلہ خطرناک تھا، کیونکہ ٹریفک کم تھا اور مسلسل پیچھے رہنے والی گاڑی نظر میں آ سکتی تھی، لیکن بڑی سڑک پر اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ویسے بھی انسپیکٹر بڑی بدحواسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا۔ امید نہیں تھی کہ وہ یا اس کے ساتھی اپنے عقب پر خصوصی نگاہ رکھ سکیں گے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ انسپیکٹر عالم بھاولپور شہر کا رخ کرے گا، لیکن یہ یقین اس وقت شک میں بدل گیا جب انسپیکٹر عالم نے جی ٹی روڈ پر سفر جاری رکھا اور بھاولپور سے 8-10 میل آگے نکل کر جام پورہ نامی قصبے کی طرف مڑ گیا۔ یہ قصبہ ایک معروف اداکار کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس فلمی اداکار کا تعلق اس قصبے سے تھا اور یہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے اس نے یہاں ایک بڑی کوٹھی بنوا رکھی تھی۔ بعد میں اس کی کوششوں سے نہ صرف جام پورہ میں بجلی پہنچی بلکہ گزارے لائق سڑک بھی بن گئی تھی۔ پاکستانی فلم اسکرین کا یہ ہر دل عزیز اداکار اکثر سیر و سیاحت اور شکار کے لیے یہاں آتا رہتا تھا۔ اب انسپیکٹر عالم کھوڑوں کی جیپ جام پورہ کی طرف مڑتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ شیخ راشد جام پورہ میں ہے، اور اگر وہ جام پورہ میں ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ فلمی اداکار کا مہمان ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر میرا یہ قافیہ بالکل درست نکلا۔ انسپیکٹر عالم کی دھول اڑاتی جیپ جام پورہ کی آبادی میں گم ہو گئی۔ میں نے اپنی کرونا وہیں جوہڑ کے کنارے اونچے سرکنڈوں کے نیچے چھپا دی اور پیدل قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں مقامی لباس شلوار قمیض میں تھا، کندھے پر ایک بڑا رومال، آنکھوں پر دھوپ کی اینک اور سر پر سندھی ٹوپی تھی۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر میل کچیل کی تہیں تھیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کروڑ پکا کا وہی بابو شاہ جہان ہے جس نے 5-6 ماہ پہلے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے اور جسے سفید پتلون اور کالے کوٹ میں دیکھ کر جنوبی کروڑ پکا کی کئی بڑی بوڑھیوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے چھوڑ دیے تھے۔ میں جام پورہ میں ایک حجام کی دکان پر پہنچا اور وہیں سے مجھے تمام مطلوبہ معلومات حاصل ہو گئیں۔ شیخ راشد بن ارشد پچھلے 2 روز سے یہیں فلمی اداکار کی رہائش گاہ پر قیام پذیر تھا۔ یہاں قریب سائفن پر وہ مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کسی وقت پچھلے پہر شیخ واپس چلا جائے گا۔ میرے پاس ایک تیز دھار خنجر کے علاوہ 38 بور کا ریوالور اور قریباً 30 راؤنڈ تھے۔ یہ سارا اسلحہ میں نے محفوظ طریقے سے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس قصبے میں پہنچتے ہی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں شیخ کو اس قصبے سے زندہ سلامت واپس نہیں لوٹنے دوں گا۔ یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ امارات کے امیر زادے کا دانہ پانی آج پورا ہو گیا ہے۔ وہ خدا کی زمین کو اپنے قدموں تلے جتنا رون سکتا تھا رون چکا ہے، اپنے حصے کا جتنا ظلم کر چکا ہے اور اپنے حصے کا ظلم بھی کر چکا ہے اور اپنے مقدر کی بددعائیں بھی سمیٹ چکا ہے۔ شفتہ جیسی جتنی لڑکیاں اس کی محلی نظر کا شکار ہونا تھیں ہو چکی ہیں، اور سریا جیسی جتنی سہاگنیں اس کے بستر پر پامال ہونا تھیں وہ بھی ہو چکی ہیں۔ اب اس کے گناہ و ثواب کا کھاتا بند ہونے والا ہے۔ ظہر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد میں ٹہلتا ہوا جام پورہ کے شاندار وائٹ ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ فلمی اداکار کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کی طرح ہی تھی۔ وہ پوری کے پوری سفید پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ جام پورہ میں اس عمارت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک موتی پڑا ہے۔ اصل عمارت کے سامنے ایک وسیع احاطہ تھا۔ اس احاطے کی 4 دیواری زیادہ بلند نہیں تھی۔ پورچ کے قریب تھوڑی سی پختہ جگہ چھوڑ کر باقی تمام احاطے میں گھاس کا فرش تھا اور مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے تھے۔ چھپ کر بیٹھنے کے لیے جگہ بہت مناسب تھی۔ میں نے ایک محفوظ مقام سے 4 دیواری پھلانگی اور گھنے درختوں کے اندر ہی اندر چلتا پورچ کے قریب پہنچ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میرے خنجر کی دھار شیخ راشد کے خون کا ذائقہ چکھے، لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ موقع محل کے مطابق مجھے ریوالور سے ہی کام لینا تھا۔ میں کیلے کے کوتا قد پودوں میں قریباً 2.5 گھنٹے جمع بیٹھا رہا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا
اور نگاہیں پورچ پر جم کر رہ گئی تھیں۔ پورچ میں موجود گاڑیوں سے پتہ چلتا تھا کہ مہمان اور میزبان دونوں یہی ہیں۔ ہاں، انسپکٹر عالم جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس لوٹ گیا تھا، اور اب اس کی نشانی کے طور پر صرف ایک مسلح رائفل مین بیرونی گیٹ پر ٹہل رہا تھا۔ شیخ کے ذاتی گارڈ بھی عمارت میں ہی تھے اور کبھی کبھار ان میں سے کوئی باہر سگریٹ پھونکنے کے لیے آتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب پورچ میں ہلچل نظر آنے لگی۔ شیخ کی وسیع و عریض مرسڈیز اندرونی دروازے کے عین سامنے لائی گئی۔ اس کے آگے ایک سرخ گاڑی تھی جس میں 2 ریوالور بردار افراد سوار تھے۔ مرسڈیز کے عقب میں گارڈز کی جیپ تھی۔ 4 گارڈز جیپ میں تھے جبکہ 2 انٹرنس پر چوکس کھڑے تھے۔ میں درختوں اور پودوں کی اوٹ میں چلتا ہوا موقع سے اور نزدیک ہو گیا۔ فیصلہ کن گھڑی بس اب پہنچا ہی جاتی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ میں اس شام کے ساتھ ہی شیخ کی زندگی کی شام بھی کر دینا چاہتا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو مستقبل کا استاد جہانی پورے ہوش و حواس اور منصوبہ بندی سے کر رہا تھا۔ جو ہی شیخ راشد عمارت سے باہر آیا، میرا سینہ شدت انتقام سے دھڑک اٹھا اور رگ و پے میں ایک آگ لپک گئی۔ وہ خوشپوش اور دراز قد تھا۔ مرد و زن کے جھرمٹ میں وہ سب سے زیادہ نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کرخ چہرے پر خود پسندی اور نخوست کی چھاپ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں میں نہایت قیمتی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں، اور یہی وہ ہاتھ تھے جو میری بہن کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ میں آج ان ہاتھوں کو بے جان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قدم قدم پر حسین مسکراہٹیں اور تعظیمات سمیٹتے ہوئے شیخ راشد بن ارشد جو ہی اپنی گاڑی کے قریب پہنچا، میں درختوں کی اوٹ سے برآمد ہوا، اپنا ریوالور والا ہاتھ سیدھا کیا اور قریباً 10 فٹ کے فاصلے سے 5 گولیاں شیخ کے جسم میں اتار دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 گولیاں اس کے سینے پر لگی تھیں، ایک گردن میں اور ایک چہرے کے کسی حصے پر۔ دھماکوں سے پورچ گونج اٹھا، ایک ساتھ درجنوں چیخیں بلند ہوئیں۔ میں نے شیخ کو لہرا کر ایک باڈی گارڈ کے بازوؤں میں جھولتے دیکھا۔ 3 گارڈز کے ہاتھ بیک وقت اپنے ہولسٹروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بیرونی 4 دیواری مجھ سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں کتنی بھی تیزی سے بھاگتا، کاؤنٹر فائر سے پہلے 4 دیواری پھلانگ نہیں سکتا تھا۔